حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھے اٹھائے، آپ کو پتا چلے گا حضرت نوح اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کے علاوہ سب کو سیلاب میں مار دیا گیا۔ قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے مار دیا گیا۔ اسی عذاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سدوم کی بستی اور وہ ساری بستیوں کے علاقے کو، پورے شہر کے شہر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آسمان کے قریب لے جا کر کے اوندھا منہ گرایا تو زمین میں ایسے دھس گئے کہ وہ سمندر بن گیا، جس کو آج آپ ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، مردار والا وہ سمندر، وہ اللہ کے مغضوب ترین قوموں کی بستیاں تھی، شہر تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست و نابود کیا کہ آج تک اس سمندر میں مچھلی تو دور کی بات ہے، ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھے اٹھائے، آپ کو پتا چلے گا حضرت نوح اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کے علاوہ سب کو سیلاب میں مار دیا گیا۔ قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے مار دیا گیا۔ اسی عذاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سدوم کی بستی اور وہ ساری بستیوں کے علاقے کو، پورے شہر کے شہر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آسمان کے قریب لے جا کر کے اوندھا منہ گرایا تو زمین میں ایسے دھس گئے کہ وہ سمندر بن گیا، جس کو آج آپ ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، مردار والا وہ سمندر، وہ اللہ کے مغضوب ترین قوموں کی بستیاں تھی، شہر تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست و نابود کیا کہ آج تک اس سمندر میں مچھلی تو دور کی بات ہے، ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کریں۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے آج جو قرآن حکیم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بقرہ یعنی بکر کو کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے گائے کے۔ اس سورت کے اندر ایک بہت عجیب و غریب قصہ آیا ہے جس کی طرف منسوب کر کے اس سورت کا نام گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ہم اور آپ سب بنی اسرائیل اور اس کی کچھ تواریخ کے حوالے سے کچھ باتیں میں بتا رہا تھا۔ آج اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس وقت حالات دنیا ایک کروٹ لے رہی ہے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
پیشین گوئی کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام احوال کا ذکر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. تو کیا اتنی بڑی سازشی اور لڑائی یا اتنا بڑا خون خرابہ جو ہو رہا ہے، کیا اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کو متنبہ نہیں فرمایا؟ تو صحیح ستہ کی تقریباً چاروں کتابوں میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ماجہ، ان تمام کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ اور ان کے قوم کا تذکرہ. آپ پہلا جز شروع کریں، آپ کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پہلے جز سے ہی آپ کو ملے گا، اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیوں، اللہ نے تم پر فضل فرمایا، تمہیں فوقیت دی، اپنے انعامات کے بارش برسائی، مگر اس کے جواب میں ان بنی اسرائیل نے اور آج کے سازشی یہودیوں نے اس کے جواب میں الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ڈٹ گئے، مقابلہ کرنے لگے، اللہ کے شان میں گستاخی کرنے لگے. نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا اور مفلسی ان کے چہروں پہ ہم نے چپکا دیا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری لعنتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر، شب و روز لعنتیں ہو رہی ہیں. قرآن شاہد ہے، پورے دنیا عالم میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ مسلمان صبح فجر سے لے کر کے شام کے عشاء تک جتنی نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں بچا لیجئے اس قوم سے جس کے اوپر آپ نے عذاب نازل فرمایا ہے. مغضوب یہاں پر مراد ہے یہودی اور ضالین مراد ہے یہاں پر نصارہ یعنی عیسائی. مغضوب یعنی اللہ کے طرف سے غضب نازل کیا گیا ہے، ضالین سے مانا ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہ ہو گئے. نصارہ پر آسمانی عذاب نہیں آیا، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مگر جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے وہ یہودی قوم ہے. آپ تاریخ اٹھائے آپ کو پتہ چلے گا، اس سے پہلے قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر جب عذاب نازل ہوتا تو سارا کا سارا قوم ختم ہو جاتا، دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں، مٹا دیا جاتا سوائے ان کے کہ جو ان کے نبیوں پر ایمان لاتے.
حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھے اٹھائے، آپ کو پتا چلے گا حضرت نوح اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کے علاوہ سب کو سیلاب میں مار دیا گیا، قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے مار دیا گیا۔ اسی عذاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سدوم کی بستی اور وہ ساری بستیوں کے علاقے کو، پورے شہر کے شہر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آسمان کے قریب لے جا کر کے اوندھا منہ گرایا تو زمین میں ایسے دھس گئے کہ وہ سمندر بن گیا، جس کو آج آپ ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، مردار والا وہ سمندر، وہ اللہ کے مغضوب ترین قوموں کی بستیاں تھی، شہر تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست و نابود کیا کہ آج تک اس سمندر میں مچھلی تو دور کی بات ہے، ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا، ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ آپ وہاں پر کوئی جاندار چیز نہیں پائیں گے، وہاں پر کوئی سمک پیدا نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی کھیکھرا تک نہیں آتا، کوئی جاندار نہیں۔ اللہ کی عذاب آج بھی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم ذلیل بندروں میں سے۔ یہ یہودیوں کو اللہ نے کہا یہ ذلیل بندروں میں سے ہو گئے۔ جب اتنی سارے عذاب نازل ہوئی، اس کے باوجود آج یہودی پوری دنیا کے ناک میں نکیل ڈال کر کے پوری دنیا کو گھما رہا ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، مگر جب اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے، ایک چھوٹا سا بچے کے ہاتھ میں اس کی رسی دے دو، وہ کھینچتا جائے گا، اونٹ سارا پورا اتنا بڑا جانور مگر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہودی قوم جبکہ اس کو عذاب نازل ہو گئی، یہ ختم ہو جانی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے چند لوگوں کو بچا کے رکھا، ہم جیسے گنہگار لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اس امت کو ذلت کا عذاب دینے کے لیے۔ آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمان اور تقریباً 57 کنٹری اسلامی نام کا بنا ہوا ہے، مگر ان میں سے عوام تو ماشاءاللہ اپنے اعتبار سے آواز بھی احتجاج بھی کر رہا ہے، آواز بھی بلند کر رہا ہے، مگر کوئی حکومت ایسی نظر نہیں آئی جس نے کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دے کہ فلسطینی معصوم بچوں تم پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، ہم تمہارے خون کا بدلہ لیں گے، اور ہاسپٹل میں علاج کرنے والے مریضوں تمہارے اوپر اسرائیل ظالموں نے بم برسایا، ہم اس بم کا جواب دیں گے، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ نہیں، کوئی کنٹری نے یہ اعلان نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے اور اس کو ظالم بنا دیا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آپ کو پتہ چلے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز کہیں گے کہ آج 2 صفحے الگ الگ بناؤ، آج گڑبڑ نہیں ہوگا، آج خلط ملط نہیں ہوگا، آج ایک دوسرے کی طرف نہیں جا سکو گے، آج تو یہ دیکھا جائے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ظالموں کی صف الگ بنائی جائے، مظلوم فلسطینیوں کی صف الگ بنائی جائے، وہ بچے، وہ معصوم بچے تڑپتے ہوئے، جان دیتے ہوئے، اور بچوں کو الگ کر کے ان حکمرانوں سے 57 ممالک کے حکمرانوں سے کہا جائے گا تم 1 نمبر کے ظالم ہو، اسرائیل ظالم نہیں ہے، اس کو ظلم کرنے کا اختیار تم نے اسے دے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ چند مٹھی بھر یہودی، ان کے اندر اتنا پاور کیسے آیا، اتنا اسپرٹ کیسے آیا؟
اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ رہتا ہے اسی وقت سے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے پرورش شروع ہوتی ہے۔ وہ ماں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی، گانے نہیں سنتی، وہ دنیا کا حساب و کتاب اور ریاضیات اور فلسفیات یہ ساری کتابیں پڑھنا شروع کرتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھتی ہے، اس کا اثر جا کے اس بچے کے اندر آتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی اس بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا جاتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی کنٹری ایسی ہے جو نابالغ بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا قانونی جرم ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اور آج کا مسلمان بچہ 3 مہینے کے بعد دودھ نہیں پیتا جب تک اس کے سامنے اس موبائل کو اسکرین کو کھول کر کے نہ دکھایا جائے۔ تو ایک وہ تیاری ہو رہی ہے اور ایک یہ نسل تیار ہو رہا ہے۔ پھر اس نسل میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ کیسے پیدا ہوگا صلاح الدین ایوبی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے آئے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے سفر میں جاتے ہیں، ایک سفر میں 5 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 5 لاکھ لوگ خواجہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کئی مہینوں کا سفر تھا، جب واپس گھر آئے تو بڑے خوش و خرم، چہرہ مسکراتا ہوا، دمدماتا ہوا۔ ماں نے پوچھا معین الدین بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا امی جان یہ سفر بڑا مبارک سفر تھا، بڑا پیارا سفر تھا، اس سفر میں 5 لاکھ لوگوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے، اس لیے میں آج اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، خوشی منا رہا ہوں کہ معین الدین کتنی بڑی عظمت ہے تجھے کہ تیرے ہاتھ پہ 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا سفر کیا، رات و دن کی تھکن کو اٹھایا، دھوپ میں چلا، پیاس میں چلا، بھوک سے چلا، میرا کمال نہیں۔ تو حضرت کی والدہ فرماتی ہے بیٹا تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال ہے، یہ میری دعاؤں کا اثر ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تب سے میں نے، جب تو دودھ پینے کی کوشش مانگتا تھا، روتا تھا، تو میں پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر اس معین الدین سے دین کا تو کام لے گا تو اس کے حلق میں دودھ اتار دے، ورنہ اس کی زندگی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج تیری شکل دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر تمہیں یہودیوں سے نفرت ہے، اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو جب تک تمہارے گھروں میں معین الدین پیدا نہیں ہوگا تب تک تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی مرتے رہو گے اور مر رہے ہیں، گاجر اور مولی کے طرح میں کاٹا جا رہا ہے، جہاں چاہے جس حال میں چاہے لوگ مر رہے ہیں۔ وہ بیچارے ننھے ننھے مننے مننے معصوم سا پیارا پیارا بچہ وہ اس آس میں مر رہا ہے کہ شاید کوئی معین الدین چشتی آئے گا، شاید کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، شاید کوئی طارق بن زیاد آئے گا، شاید کوئی نور الدین زنگی آئے گا، شاید کوئی جو ہے عمر بن خطاب آئیں گے اور آنے کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے، مگر پیدا ہوگا تو نہ آئے گا۔ یہ امت تو بانجھ ہو چکی ہے، مائیں ناچنے والی بن گئی، بیٹا نمازیں چھوڑ کر کے عیاش بن گیا،
آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ ان پڑھ کون مسلمان، سب سے زیادہ شراب پینے والا کون مسلمان، سب سے زیادہ نشہ کرنے والا کون مسلمان، سب سے زیادہ جیلوں میں بند کون مسلمان، سب سے زیادہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا کون مسلمان۔ کون سی ایسی برائی ہے جہاں پر ہمارا نام نہیں آتا؟ ہاں نام نہیں آتا تو کہاں نہیں آتا؟ کامیابی کے ضمن میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے بچے کوئی آئی ایس بننا نہیں چاہتا، کوئی آئی پی ایس بننا نہیں چاہتا، پولیس میں جانا نہیں چاہتا، فوجی میں جانا نہیں چاہتا، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہو، فلسطین کے بچے مارے جائیں۔ مسلمانوں، دنیا اپنی تاریخ دہراتی ہے۔ جو قوم کتابیں نہیں پڑھتی، جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں دہراتی، اس کے کاندھے پہ جنازے ڈھلائے جاتے ہیں، اس کے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کے بوڑھوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہے، ان کے ماؤں کے چادروں کو چھین لیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ فلسطین کے نہتے مسلمان اپنی قربانی دے کر کے ہمیں اور آپ کو جگا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، تم خیر امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے پوری دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الملحمۃ العظمی، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ملحمۃ العظمی قائم نہ ہو جائے۔ مفسرین کرام نے، محدثین اعظام نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ وہ ملحمۃ العظمی یعنی وہ جو سب سے بڑی لڑائی ہوگی، اس لڑائی کا سینٹر پوائنٹ ہوگا فلسطین کی سرزمین ہوگا، فلسطین کی سرزمین ہوگا، وہی سے لڑائی کی چنگاری نکلے گی اور پھر یہ آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی۔ آج میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس آگ میں اپنی اپنی روٹیاں سب سیکنے کی کوشش کر رہا ہے، سب اپنے اپنے دادا گیری جمانے کے لیے۔ بھائی مر تو رہا ہے اسرائیل کے لوگ، مر تو رہے فلسطین کے لوگ، کوئی امریکہ مر رہا ہے؟ نہیں مر رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے شہریوں کو اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ہمیشہ آپ کو یہ ملے گا کہ امریکہ ہمیشہ تیسری کی سرزمین استعمال کرتا ہے، کبھی اپنی سرزمین پہ لڑائی نہیں کرتا۔ جتنی تاریخیں آپ اٹھائے آپ کو پتا چلے گا، امریکہ اپنے سیف زون میں اپنے آپ کو رکھے، وہ آتا ہے بہادر بن کر کے، آئے گا عراق میں لڑائی لڑے گا، آئے گا افغانستان میں لڑے گا، آئے گا سیریا میں لڑے گا، مگر اپنے ملک میں نہیں لڑے گا۔